ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی الوارث، اور وارث پر بھی، وعلی الوارث، اور وارث پر بھی، مثل ذلک، ایسا ہی حکم ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی ایسا ہی حکم ہے۔ فَإِن، پھر اگر، ارادا، وہ دونوں میاں بیوی یہ چاہیں، فصالاً، کہ وہ دودھ چھڑا دیں، پس اگر دونوں میاں بیوی دودھ چھڑوانا چاہیں، عن تراض منہما، عن سے، تراض باہمی رضامندی، منہما ان دونوں کی، عن تراض منہما اپنی باہمی رضامندی سے، وتشاور، اور باہمی مشورے سے، وتشاور، اور باہمی مشورے سے، فلا جناح، تو کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما، ان دونوں پر۔ فإن ارادا فصالا، اگر دونوں میاں بیوی دودھ چھڑانا چاہیں، عن تراض منہما، اپنی باہمی رضامندی سے، وتشاور، اور باہمی مشاورت سے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم یہ چاہو، ان کہ، تسترضعوا، کسی اور سے دودھ پلواؤ، تسترضعوا، کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا، تو نہیں ہے، جناح، کوئی گناہ، کوئی حرج، علیکم، تم پر، فلا جناح علیکم، تو تم پر اس بارے میں بھی کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا، جبکہ، سلمتم، تم سپرد کرو اس عورت کے، ماں، جو، آتی تم نے اس کو دینا ہے، بالمعروف، طے شدہ۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ جو طے شدہ ہے تم نے جو اس کو دینا ہے وہ اس کے سپرد کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالی سے ڈرو، واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما، جو، تعملون، تم کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہے ہیں۔ واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ مسئلہ چل رہا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو اس کا پہلا حق ہے کہ ماں اس کو دودھ پلائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جو مدت بیان فرمائی ہے پچھلی آیات میں وہ 2 سال ہے۔ 2 سال تک اس بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان ہوا کہ جو بچے کو دودھ پلانے والی ماں ہے تو نکاح میں ہے تو پھر تو ظاہر ہے اس کا نان نفقہ سارا خاوند کے ذمہ ہی ہے، اور اگر وہ نکاح میں نہیں بھی ہے، طلاق دے چکا ہے خاوند اس کو، تو ایسی صورت میں بھی خاوند کے ذمے اس عورت کا نان نفقہ رہے گا، خرچہ اس کا رہے گا جب تک کہ وہ اس کی اولاد کو دودھ پلا رہی ہے۔ یہی بات اب آگے اللہ تعالیٰ اس کو مزید آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اسی بات کو، خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے، عورت بیوہ ہو گئی، بچہ ہے، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اس خاوند کے ورثاء ہیں، جو اس خاوند کے ورثاء ہیں، اب ان کے ذمہ ہے کہ وہ اس عورت کے جو اخراجات چل رہے ہیں اس کو جاری رکھیں۔
اب وارث کے ذمہ ہے، جو وارث ہیں ورثاء ہیں، ان کے ذمہ ہے وعلی الوارث مثل ذلک، جو ورثاء ہوں گے تو ان پر بھی اسی طرح ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کا جو خرچہ اور نان نفقہ ہے وہ اس میں سے دیتے رہیں، وہ ان کے ذمہ ہے۔ اگلی بات فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، مدت رضاعت ہے 2 سال، لیکن ماں باپ دیکھتے ہیں 2 سال سے پہلے ہی کسی بھی وجہ سے کہ بچے کو 2 سال سے پہلے دودھ چھڑوانا ہے، کسی بھی وجہ سے، مثلا بچہ صحت مند ہے یا خدا نخواستہ اس کی والدہ بیمار ہو گئی ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں رہی کہ وہ اس کو دودھ پلا سکے، یا اور کوئی بھی ایشو پیش آیا، اگر 2 سال سے پہلے بھی وہ بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بلکہ 2 الفاظ عن تراض منہما، باہمی رضامندی سے، و تشاور اور باہمی مشاورت سے، یہ 2 الفاظ اللہ نے یہاں ذکر فرمائے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تم دودھ چھڑوانا چاہ رہے ہو نا، تو دونوں کی رضامندی ہو۔ دونوں کی رضامندی کا مطلب کیا ہے کہ یقیناً تم دونوں یہ سوچ رہے ہوگے کہ بچے کی بہتری اب اس میں ہے کہ اس کو مزید دودھ نہ پلایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ان میں سے ایک اپنی کسی ضد کی وجہ سے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے، نہیں، یہ تم دونوں باہمی رضامندی اور باہمی مشاورت سے طے کر لو کہ 2 سال سے پہلے بھی بچے کو دودھ چھڑانا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی بچے کا نقصان نہ ہو اس کے اندر۔ بڑی اللہ پاک نا بڑی گہری باتیں بسا اوقات فرما جاتے ہیں، اور انسان کا، اور بڑا انسان تو ایک طرف، چھوٹے بچے اور وہ دودھ پلانے والی عورتیں، اور ایک ایک کا اللہ پاک اتنا خیال رکھتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اچھا، ایک صورت اور بھی ہے، ماں دودھ پلانے کے قابل نہیں ہے، ماں دودھ پلانے کے قابل نہیں ہے، اب بچے کو تو دودھ کی ضرورت ہے، تو کسی اور خاتون کا انتظام کیا جا سکتا ہے جو اس کو دودھ پلائے، یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ بلکہ اہل عرب کے اندر تو یہ باقاعدہ ایک معمول ہوا کرتا تھا کہ دودھ پلانے والی خواتین، دائیاں جو ہوتی تھیں، وہ بچوں کو لے جاتی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حلیمہ سعدیہ ہیں نا، ان کو رضاعی والدہ کہا جاتا ہے، رضاعی ماں۔ رضاعی کا مطلب جنہوں نے دودھ پلایا ہے۔ تو اگر کسی اور خاتون سے بھی دودھ کوئی پلوا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اللہ پاک پھر ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ بھائی جس خاتون کو تم ارینج کر رہے ہو نا، تو ایسا نہ ہو کہ مفت کے اندر اس کو ذمہ داری دی ہوئی ہے اور اس کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہو، نہیں، وہ جو تمہارے لیے کام کر رہی ہے تو تم اس کو کچھ نہ کچھ طے کرو، اور طے کر کے اس کا طے کردہ اس کے حوالے کرو۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، دیکھ لیجئے، جسے کہتے ہیں نا ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، وہ یہ ہوتے ہیں، ایک فرد، بچہ، بڑا، اگر ایک بیمار ہے اس کی بھی رعایت، ایک صحت مند ہے اس کی بھی رعایت۔ اب دیکھیں وعلی الوارث مثل ذلک، خاوند فوت ہو گیا اور وہ عورت اس خاوند کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ورثاء سے کہہ رہے ہیں تمہیں جو وراثت ملی ہے نا، اس مرنے والے کی وراثت ملی ہے نا، اس کا مال ملا ہے نا، اس مال میں سے اس عورت کی ذمہ داری پوری کرو اور اس کا خرچہ پورا کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یعنی اس حد تک اسلام انسانوں کا لحاظ کرتا ہے، انسانی حقوق کا خیال رکھتا ہے، انسانی ذمہ داریوں کا، اور جو انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ پھر دیکھیے وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح لازم ہے کہ وہ اس خاتون جو دودھ پلا رہی ہے بچے کو، اس کے نان نفقے کا خیال رکھیں۔ فإن أرادا فصالا، پس اگر میاں بیوی دونوں دودھ چھڑانا چاہیں بچے کا 2 سال سے پہلے عن تراض منہما، باہمی رضامندی سے، وتشاور اور باہمی مشاورت سے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔
اس کی اور بھی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کی اور بھی بہت سی شکلیں، مطلب نئے مہمان کی امید متوقع ہو تو ظاہر ہے کہ یہ دودھ منقطع ہو جائے گا، یہ دودھ. تو اگر دونوں یہ چاہتے ہوں کہ اب ہم کوئی اور کوشش کر لیں تو فلا جناح علیہما، کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم یہ چاہو أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ اپنی اولادوں کو کسی اور سے دودھ پلاؤ، فلا جناح علیکم، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے تم پر. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، ہاں بشرطے کہ تم نے جو طے کیا ہے وہ اس عورت کو ادا کرو، وہ اس عورت کو ادا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی یہ وہ چیز ہے جو ان تمام معاملات میں انسان کو راہ راست پہ رکھے گی، صرف یہ چیز ہے، اللہ سے ڈرتے رہو. اور کوئی چیز انسان کو یہاں راہ راست پہ نہیں رکھ سکتی. وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرنا چاہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی نہیں روک سکتا. ماں اس بچے کی حق تلفی کرنا چاہے تو اس بچے کا باپ اسے بھی پتہ نہیں چلے گا، اور باپ اگر اس ماں کی حق تلفی کرنا چاہے شاید دنیا میں کوئی اس کو نہ پکڑ سکے. یہاں صرف ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، وہ دیکھ رہے ہیں. اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ پاک اس کو دیکھ رہے ہیں. نہیں، بغیر کسی مجبوری کے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا حق ہے. جی ہاں، دیکھیں عرب میں جو تھا نا وہ زیادہ تر اس وقت ہوتا تھا ان گھروں میں خاص طور پر کہ جو بچوں کو نہیں پال پا رہے، جو بچوں کی پرورش شاید نہ کر پائیں، تو پھر ایسی خواتین ہوتی تھیں کہ جو لے جاتی تھیں. اور اس کے علاوہ ان میں ایک ریزن اور بھی ہوتی تھی. یہ عرب جو تھے نا، یہ اپنی نسلوں کو بہادر اور بڑے ہی اچھے اخلاق والے نا بنانا چاہتے تھے. ان کا مائنڈ یہ ہوتا تھا اپنی اولادوں کو صحت مند، بہادر، ایکٹیو، کیونکہ ان کے مائنڈ میں ہوتا تھا کہ ہم نے لڑنا ہے، ہم لڑنے والے لوگ ہیں، ہماری جو اولادیں ہونی چاہیے نا وہ بہادر ہونی چاہیے، وہ مضبوط. اسی لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنی اولادوں کو دیہاتی علاقوں کی طرف بھیجیں. بچے دیہاتی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں پرورش پائیں، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی خوراک، جس کی وجہ سے وہ بھرپور صحت مند ہوں. اور ایک چیز اور ہے کہ انسانی اخلاق جو ہے نا وہ اپنی بہترین شکل میں اگر آپ کو ملتے ہیں تو وہ شہری ماحول میں کم ملتے ہیں، وہ آپ کو دیہاتی ماحولوں میں زیادہ ملتے ہیں. شہری ماحول میں نا وہ بہترین اعلیٰ کوالٹی کے اخلاق وہ نہیں ملتے. یہاں تو ایک تکلف ہوتا ہے، تصنع ہے، تکلف ہے، لیکن آپ دیہاتوں میں جا کے دیکھیں وہاں ریئل اور پیور جو ہے نا لوگ با اخلاق ہیں، دل سے. نیکی کا جذبہ ان کے اندر کہیں زیادہ ہوتا ہے نسبتاً، با اخلاق وہ کہیں زیادہ ہوتے ہیں نسبتاً، بہادر وہ کہیں زیادہ ہوتے ہیں نسبتاً، صحت مند وہ کہیں زیادہ. ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہمارے بچوں کی جو ابتدائی تربیت ہے نا وہ ہو خالص ماحول کے اندر، طاقتور ماحول کے اندر، با اخلاق ماحول کے اندر. ہاں بڑا فرق پڑے گا جی. اسی لیے اللہ نے شروع یہاں سے کیا ہے والوالدات یرضعن، کہ مائیں پلائیں. دیکھیں عرب میں کوئی چیز چل رہی تھی نا اسلام سے قبل، کوئی چیز چل رہی تھی، آپ اس کو اسلام نہیں کہہ سکتے، وہ تو ایک چلا آ رہا تھا. ان کا جو بھی کانسیپٹ تھا، جو بھی ان کا مائنڈ تھا، وہ ایک چلا آ رہا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے کیا یہاں ہدایت کیا کی؟ مائیں اپنی اولاد کو پلائیں جی. والذین، اور وہ لوگ یتوفون جو وفات پا جائیں،
فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، والذین اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ پیچھے چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں جن کو اب ہم بیوہ کہیں گے، اور وہ پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں یا بیوائیں چھوڑ جائیں، یتربصن تو وہ بیوائیں روکے رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، روکے رکھیں اپنے آپ کو، اربعۃ 4 اشہر مہینے، وعشرہ اور 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن وہ بیوائیں اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ بیوہ کی عدت بیان ہو رہی، کسی کا خاوند فوت ہو گیا ہے تو 4 ماہ 10 دن اب وہ خاتون کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ اس کی عدت ہے۔ والذین یتوفون منکم اور تم میں سے مردوں میں سے جو وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا اور پیچھے اپنی بیوائیں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن تو وہ روکے رکھیں، انتظار کریں، 4 اشہر وعشرہ 4 ماہ 10 دن۔ فَإِذَا پھر جب بلغنا وہ پوری کر لیں، اجلہن اپنی عدت، فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اس بارے میں، فعلنا جو وہ کریں، وہ عورتیں جو بھی کریں، فی انفسہن اپنے بارے میں، بالمعروف شرعی طریقے کے مطابق، شرعی ضابطے اور طریقے کے مطابق، اب وہ عورت اپنے بارے میں جو بھی کرے تمہیں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون جو تم کرتے ہو خبیر اس سے باخبر ہیں۔ کیا مطلب؟ 4 ماہ 10 دن عدت پوری ہو گئی، اب اگر عورت کسی اور جگہ شادی کا ارادہ کرتی ہے، کرے، کوئی حرج نہیں ہے نا، بالمعروف، یعنی شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ یہ نہیں ہے تیرا خاوند فوت ہو گیا تو اب تو پوری زندگی ایسا ہی گزار، یا تجھے شرم نہیں آتی تیرا خاوند فوت ہو گیا اور تجھے اب بھی شادی کی پڑی، نہیں، 4 ماہ 10 دن اس کی عدت پوری ہو گئی، اس کے بعد وہ عورت اگر شادی کرنا چاہے قطعاً کوئی قباحت نہیں، کوئی گناہ نہیں، بلکہ کرنی چاہیے۔ اگر بہت زیادہ ایجڈ نہیں ہو گئی نا تو وہ کرنی چاہیے۔ واللہ بما تعملون خبیر جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ بس